خبروں کی تفصیلات میں یہاں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر میں چینی اور آٹے کا بحران طول پکڑ گیا۔ مختلف علاقوں میں واقع کریانہ شاپ سے چینی غائب ہے۔ سرکاری چینی ملتی نہیں، دکانداروں نے اے گریڈ مہنگی چینی رکھنا بھی چھوڑ دی۔ آٹا بھی مہنگے داموں فروخت ہونے لگا۔ 5 کلو آٹے کا پیکٹ 800 سے 850 کا ہو گیا ہے۔ چینی کا بحران مزید طول پکڑنے لگا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کریانہ کی دکانوں پر شہریوں کے لیے سرکاری چینی موجود ہی نہیں۔ چینی صرف ڈپارٹمنٹل اسٹورز پر دستیاب ہے۔ دکانداروں نے اے گریڈ مہنگی چینی رکھنا بھی چھوڑ دی۔ گلبرگ کی کریانہ شاپس پر چینی موجود نہیں۔ شمالی لاہور، بند روڈ، جی ٹی روڈ کے علاقوں میں چینی دستیاب نہیں۔ ملتان روڈ کے اطراف آبادیوں میں کریانہ شاپس پر چینی موجود نہیں۔ دوسری جانب نجی کمپنیاں آٹا بدستور انتہائی مہنگا بیچ رہی ہیں۔ 5 کلو گرام پیکنگ والا آٹا 800 سے 850 روپے کا فروخت کیا جا رہا ہے۔ سرکاری آٹے کی سپلائی آنے کے باوجود نجی کمپنیوں نے آٹے کی قیمتیں کم نہ کی۔ ناظرین، ڈینگی نے ڈنگ تیز کر لیا۔ شہر کے مختلف علاقوں سے 14 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال زون سے 4 مریض رپورٹ ہوئے۔ داتا گنج بخش اور نشتر زون سے 3 مریض رپورٹ ہوئے۔ عزیز بھٹی زون سے ڈینگی بخار کے 1 مریض کی تصدیق کی گئی، جبکہ رواں سال شہر میں ڈینگی بخار کے مریضوں کی مجموعی تعداد 128 ہو گئی ہے۔ شہر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ روز کی بنیاد پر ہسپتالوں میں ڈینگی کے مریض رپورٹ ہونے لگے۔ لاہور کے مختلف علاقوں سے ڈینگی بخار کے 14 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ علامہ اقبال زون سے ڈینگی بخار کے 4 مریض رپورٹ ہوئے۔ داتا گنج بخش زون سے ڈینگی کے 3 مریض ہسپتالوں میں آئے۔ نشتر زون سے بھی ڈینگی بخار کے 3 مریض رپورٹ ہوئے۔ عزیز بھٹی زون سے ڈینگی بخار کے 1 مریض کی تصدیق ہوئی۔ واضح رہے کہ شہر میں رواں سال ڈینگی بخار کے مریضوں کی مجموعی تعداد 128 ہو گئی ہے۔ کمپیوٹر کے بعد نہم ریاضی کی کتاب میں غلطیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 73 پر ایکسرسائز نمبر 4.3 میں غلطی ہے۔ سوال غلط ہونے سے جواب بھی غلط ہو جاتا ہے اور معائنہ کمیٹی کی عدم دلچسپی سے کتاب میں بیشتر سوالات میں غلطیاں ہیں۔ ماہر تعلیم اعجاز حسین نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ کمپیوٹر کے بعد نہم ریاضی کی کتاب میں غلطیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ نہم ریاضی کی کتاب میں صفحہ نمبر 73 پر ایکسرسائز نمبر 4.3 میں غلطی ہے۔ سوالات غلط ہونے سے طلبہ کو امتحانات کی تیاری میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ماہر تعلیم اعجاز حسین کا کہنا ہے کہ سوال غلط ہونے سے جواب بھی غلط ہو جاتا ہے۔ معائنہ کمیٹی کی عدم دلچسپی کے باعث کتاب میں غلطیوں کی بھرمار ہے۔ ماہر تعلیم اعجاز حسین نے کہا، کمپیوٹر کی کتاب میں ماؤس کو چوہا لکھ دیا گیا تھا۔ پیکٹا کو فی الفور معاملے کا نوٹس لینا چاہیے۔ پنجاب حکومت نے 200 آفٹرنون سکولز کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری دے دی ہے اور ابتدائی سے ہائی لیول تک سکولز کی اپ گریڈیشن دی جائے گی۔ سکولوں کی اپ گریڈیشن پر 47 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز خرچ ہوں گے اور دوسری جانب جعلی انرولمنٹ اور اساتذہ کی بوگس بھرتیوں پر 5000 سے زائد آفٹر سکول بند کرنے پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ ابتدائی سے ہائی لیول تک آفٹرنون سکولز اپ گریڈ ہوں گے۔ پنجاب حکومت نے 200 آفٹرنون سکولز کو اپ گریڈ کرنے کی منظوری دے دی۔ سکولوں کی اپ گریڈیشن پر 47 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز خرچ ہوں گے۔ محکمہ خزانہ نے اپ گریڈیشن کے لیے پہلے مرحلے 10 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ اپ گریڈیشن میں 136 نئے سکولوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اپ گریڈ ہونے والوں میں 64 سکول پائلٹ پروجیکٹ کے تحت شامل کیے گئے ہیں۔ منصوبے کی مدت 1 اپریل 2025 سے 30 جون 2027 تک ہوگی۔ دوسری جانب جعلی انرولمنٹ اور اساتذہ کی بوگس بھرتیوں کے باعث 5000 سے زائد آفٹرنون سکول بند کرنے پر غور شروع کر دیا گیا۔ رواں مالی سال میں آفٹرنون سکول کے لیے فنڈز بھی محدود کر دیے گئے۔ صوبے بھر میں آفٹرنون سکولز کی تعداد 7500 ہے۔ تمام سکولز میں سے صرف 1500 رکھے جائیں گے۔ صرف 14 ڈسٹرکٹ میں ہی آفٹرنون سکولوں کو برقرار رکھا جائے گا۔ لاہور میں صرف 60 سکولوں میں ڈبل شفٹ برقرار رکھی جائے گی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 16 اکتوبر کو ہوں گے۔ 16 اکتوبر کو صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ ہوگی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان نے الیکشن شیڈیول جاری کیا ہے۔ تاحیات رکنیت واجبات کلیئر کرنے کی آخری تاریخ 16 ستمبر مقرر۔ ستمبر کو اہل ووٹرز کی عارضی فہرست جاری کی جائے گی۔ 18 ستمبر کو ووٹرز فہرست میں اعتراضات اور غلطیوں کی نشاندہی کی جا سکے گی۔ 19 ستمبر کو اعتراضات پر
فیصلے اور 20 ستمبر کو ووٹرز کی حتمی فہرست جاری ہوگی۔ 22 سے 27 ستمبر تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، جبکہ 29 ستمبر کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اور اعتراضات پر اہم سماعت کی جائے گی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات 16 اکتوبر کو ہوں گے۔ 16 اکتوبر کو صبح 8:30 بجے سے شام 5 بجے تک پولنگ ہوگی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان نے الیکشن شیڈول جاری کر دیا ہے۔ تاحیات رکنیت واجبات کلیئر کرنے کی آخری تاریخ 16 ستمبر مقرر کی گئی ہے۔ 17 ستمبر کو اہل ووٹرز کی عارضی فہرست جاری کی جائے گی۔ 18 ستمبر کو ووٹرز فہرست میں اعتراضات اور غلطیوں کی نشاندہی کی جا سکے گی، جبکہ 29 ستمبر کو اعتراضات پر فیصلے، 20 ستمبر کو ووٹرز کی حتمی فہرست جاری ہوگی اور 22 سے 27 ستمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کیے جائیں گے۔ 29 ستمبر کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اور اعتراضات پر سماعت کی جائے گی۔ سیلاب متاثرہ اضلاع کو زرعی انکم ٹیکس سے چھوٹ دینے کی سفارشات۔ پنجاب حکومت نے کسانوں کو زرعی انکم ٹیکس سے چھوٹ دینے پر تجاویز طلب کر لی۔ حکومت نے آبیانہ بھی معاف کرنے پر غور شروع کر دیا۔ کابینہ اجلاس میں کسانوں کے لیے ریلیف پیکج کی منظوری دی جائے گی۔ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں کسانوں کو ریلیف دینے کی تیاری، زرعی انکم ٹیکس سے چھوٹ دینے کی سفارشات تیار کر لی گئیں۔ پنجاب حکومت نے کسانوں کو زرعی انکم ٹیکس سے چھوٹ دینے پر تجاویز طلب کر لی۔ کابینہ اجلاس میں سیلاب زدہ اضلاع کے کسانوں کے لیے ریلیف پیکج بھی منظور کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سیلاب متاثرہ کسانوں کو رواں مالی سال زرعی ٹیکس اور آبیانہ سے استثناء دینے کی تجویز دی جائے گی۔ زرعی رقبے کی تباہی کے بعد کسانوں کو ٹیکس ریلیف دینے کے لیے حکومت کی مشاورت جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب نے کسانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، جس کے لیے اب انہیں زرعی انکم ٹیکس سے مستثنی قرار دیے جانے کے لیے حکومت جلد فیصلہ کرے گی۔ رائٹ مینجمنٹ فورس کی گاڑیاں بلٹ پروف بنائے جائیں گی۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پولیس نے رائٹ مینجمنٹ کی پالیسی پر نظر ثانی کر لی۔ دوسری جانب سیکریٹری سوشل ویلفیئر جاوید اختر محمود نے 60 کروڑ روپے کی 3 اسکیموں کی منظوری دے دی ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد پولیس نے رائٹ مینجمنٹ کی پالیسی پر نظر ثانی کر لی۔ رائٹ مینجمنٹ فورس کی گاڑیاں بلٹ پروف بنائی جائیں گی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ رائٹ مینجمنٹ فورس کی گاڑیوں کو مقامی وینڈرز کے ذریعے بلٹ پروف کروایا جائے گا۔ چند ماہ میں فورس کی تمام گاڑیاں بلٹ پروف کر دی جائیں گی۔ دوسری جانب سیکریٹری سوشل ویلفیئر جاوید اختر محمود نے 60 کروڑ روپے کی 3 اسکیموں کی منظوری دے دی ہے۔ بھسیم کے گاؤں میں ایک ماڈل گارمنٹ سٹی کے قیام کی منظوری دی گئی ہے۔ لاہور میں خواتین کے خلاف تشدد کے سینٹر کی اپ گریڈیشن کی منظوری دی ہے۔ سیکریٹری سوشل ویلفیئر نے یہ اسکیمیں سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل کرنے کے لیے PND بورڈ کو ارسال کر دی ہیں۔ یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز میں پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کے تحت تقریب ہوئی۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان کی تقریب میں شرکت تھی۔ کہا کہ طلبہ خود کو وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے ڈیجیٹل ہب میں رجسٹرڈ کروائیں۔ حکومت پاکستان کا نوجوانوں کو بااختیار بنانے کا مشن یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز میں پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب اور نوجوانوں کی ترقی کے لیے اقدامات کی تقریب منعقد ہوئی۔ چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر مسعود صادق، وزیر اعظم کے مشیر عثمان بھٹی شریک ہوئے۔ اسپیشل اسسٹنٹ PM یوتھ پروگرام رضوان انور، مہا جمیل سمیت فیکلٹی اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ رانا مشہود احمد خان کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل یوتھ ہب سے نوجوانوں کو قابلیت کے مواقع مل سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کے جانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے پھر لیپ ٹاپس دینے شروع کیے، ہم نے ان کو اسکالرشپس دینے شروع کیے، پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ جو ہے اس کا اجرا کیا۔ آج کے دن تک اس سے 5.5 لاکھ سے زیادہ بچے بچیاں جو ہیں مستفیض ہو چکے ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق کا کہنا تھا، ہم نے نوجوانوں کو تعلیم نہیں دینی بلکہ انہیں سمت دکھانی ہے۔ ہماری ویژن بھی یہی ہے کہ ہم نے ایک ایسی جنریشن پیدا کرنی ہے، ہم نے ایک ایسی جنریشن تیار کرنی ہے جو اس ملک کو آگے لے جا سکے اور ان ملک کے بچوں کو لک آفٹر کر سکے۔ اس یوتھ کو ہم نے صرف ایجوکیٹ نہیں کرنا، ہم نے صرف ان کو ٹرین نہیں کرنا، ہم نے ان کو ایک ڈائریکشن دینی ہے، ہم نے ان کو امپاور کرنا ہے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آگے جا کے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے۔ تقریب میں PM ڈیجیٹل یوتھ ہب کی افتتاحی تقریب کی جھلکیاں بھی دکھائی گئیں۔ اختتام پر مہمانان گرامی میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، City 42۔
وزیر بلدیات کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا جائزہ اجلاس ہوا۔ برکس ڈرین کی جگہ RCC نالے بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب کے 52 شہروں میں PDP کے تحت اسکیمیں مکمل ہوں گی۔ سول سیکریٹریٹ میں ہونے والے اجلاس میں سیکریٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں، اسپیشل سیکریٹری آصف گل اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں اربن فلڈنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر خصوصی غور کیا۔ برکس ڈرین کی جگہ RCC نالے بنانے کا فیصلہ ہوا۔ پنجاب کے 52 شہروں میں PDP کے تحت اسکیمیں مکمل ہوں گی۔ پہلے مرحلے میں 15 شہروں کی PC1 کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیع کا یہ کہنا تھا کہ ہر شہر میں سیوریج سسٹم اور زیر زمین پانی ذخیرہ کرنے کے ٹینک بنائیں گے۔ اربن پلاننگ کے لیے 150 فریش گریجویٹ انجینئرز تعینات کر رہے ہیں۔ ہر شہر میں سولرائز ڈسپوزل اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کے لیے اراضی مختص کی جائے۔ اراضی ایکوائر کرنے کے لیے چیئرمین PND سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا گیا۔ رکن پنجاب اسمبلی ملک خالد پرویز کھوکھر کا یونین کونسل 97 سید پور کا دورہ۔ لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت ترقیاتی اسکیموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ ترقیاتی منصوبوں میں 5 گلیوں میں سیوریج واٹر سپلائی لائنز اور PCC سڑکوں کی تعمیر شامل ہے۔ ترقیاتی اسکیموں کے سنگ بنیاد کے موقع پر ملک خالد پرویز کھوکھر نے کہا کہ یونین کونسل 97 کے لیے فراہم کردہ فنڈز ناکافی ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پیکج کے فیز 1 کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ بلا وجہ اسکیموں میں تاخیر ہوئی، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ امید ظاہر کی ہے کہ دوسرے فیز میں منصوبے مقررہ مدت کے اندر مکمل ہوں گے۔ اس موقع پر سابق چیئرمین میاں نثار احمد، سابق ناظم ملک امجد علی، ملک عثمان، میاں آصف اقبال، ملک مانی، مہر یامین، نوید افضل اور شیخ عرفان سعید بھی موجود تھے۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں نعتیہ مقابلے 7ویں سے 10ویں جماعت تک کی طالبات نے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیا۔ یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز میں نعتیہ مقابلوں کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرپرسن یونیک گروپ سعدیہ خرم اور ریکٹر یونیک گروپ پروفیسر امجد علی خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ طالبات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کیے اور اپنی خوبصورت آواز سے سما باندھ دیا۔ تقریب میں پرنسپل فریحہ ارشد اور ہما عباس بھی موجود تھے۔ نعتیہ مقابلے میں ججز کے فرائض مومنہ حیدر اور سید فواد نے انجام دیے۔ ریکٹر پروفیسر امجد علی خان کا کہنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو، ان ساری باتوں کو ریکال کیا گیا۔ مقصد یہی تھا کہ ہم ہر لمحہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو مشعل راہ بنائیں، ان کے دیے ہوئے خد و خال کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ چیئرپرسن یونیک گروپ سعدیہ خرم کا کہنا تھا، محفل نعت کے انعقاد کا مقصد طالبات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کروانا ہے۔ یہ سب سکولز میں یہ محفلیں ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ اجاگر ہو۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ اس میں سکولز میں، کالجز میں، ہر جگہ پہ بچوں کے لیے یہ محفلیں منعقد کرنی چاہیے۔ نعتیہ مقابلے کے اختتام پر پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات لہنا نوید، ایشال فاطمہ اور بریرہ احمد کو میڈلز اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جنید ریاض، سٹی 42۔ DCT اسکول کی جانب سے سیکا موڈ 2025 کا انعقاد۔ فرام ریفلیکشن ٹو امپیکٹ کے عنوان سے تقریب کا انعقاد ہوا۔ تعلیمی ماہرین، اسکول لیڈرز اور بورڈ ممبران نے شرکت کی۔ رمادہ ہوٹل میں سٹی اسکول نے سیکا موڈ 2025 کا انعقاد کیا۔ تقریب میں 100 سے زائد اسکول لیڈرز اور تعلیمی ماہرین شریک ہوئے۔ سٹی اسکول کے بورڈ ممبران سمیت ڈاکٹر گلاب خان، ڈاکٹر جیسیکا البرٹ، ڈاکٹر عرفان مظفر اور دیگر ماہرین تعلیم نے کلیدی خطابات کیے۔ UAE سے اسکول لیڈرز نے بھی پینل ڈسکشن میں حصہ لیا۔ شارجہ اور دبئی کے تجربات شیئر کیے گئے۔ سیکا پارٹنر تسنیم لوٹیا نے والدین کے ساتھ شراکت، طلباء کی فلاح اور انکلوسیو کلچر پر زور دیا۔ ہم نے یہاں پر گیدر کیا ہوا ہے سارے اسکول لیڈرز کو۔ یہ جتنے اسکول لیڈرز ہیں بہت ہی زیادہ امپیکٹ فل ہیں۔ ان کی ایک لرننگ کے لیے ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی بھی بہت زیادہ ڈیپ انسائٹس ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یہ موڈ اسی وجہ سے آرگنائز کیا گیا سو دیٹ ہم ان کو ایک سٹیپ اہیڈ لے کے جا سکیں۔ ڈاکٹر جیسیکا البرٹ نے ریفلیکشن اور سیلف مینجمنٹ کو فیصلہ سازی کی کنجی قرار دیا۔ ہیڈ آف سیکا وجیہہ داؤد کا کہنا تھا، اسکول امپروومنٹ ایک مسلسل سفر ہے اور اس کا مقصد اسکول کلچر کو مزید بہتر بنانا ہے۔ سیکا ایک ڈپارٹمنٹ ہے سٹی اسکول میں۔ It stands for School Improvement and Quality Assurance.
students. اس کا یہ آج پہلا ایونٹ ہے where we've asked all school heads from across the country to come over اور ہم انڈلج کر رہے ہیں in activities which are more reflective in nature تاکہ we pave our way forward collaboratively for improvement. تقریب میں پارٹنرز اور اسکول لیڈرز نے بھی خیالات کا اظہار کیا. امبرین علی کا کہنا تھا اس سرگرمی سے لیڈرز مزید بہتر انداز میں اسکولز کو لیڈ کر سکیں گے. اسکول ہیڈز جو ہیں وہ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں, ایسی چیزیں سیکھیں جو وہ پھر بعد میں اپنے اسکول میں استعمال کر سکیں اور اپنے اسکول میں بہتری لا سکیں, کیونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی کام ہی اس چیز پہ کرتا ہے اسکولز کے ساتھ کہ ان کے اسکولز کو امپروو کروانا ہے. تقریب نے سٹی اسکول کے عزائم برائے اکیڈمک ایکسیلنس کو اجاگر کیا. تقریب نے دی سٹی اسکول کے عزائم برائے اکیڈمک ایکسیلنس کو اجاگر کیا. کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ عثمان خادم کمبو, سٹی 42. لمس میں اکیڈمک اینڈ پالیسی کانفرنس آن ڈیولپمنٹ اکنامکس کا انعقاد. ماہرین نے عدم مساوات, گورننس, جنس, صحت اور تعلیم جیسے مسائل پر گفتگو کی. لمز میں 3 روزہ ایکیڈیمک اینڈ پالیسی کانفرنس آن ڈیولپمنٹ اکنامکس میں دنیا بھر کے معیشت کے ماہرین, پالیسی سازوں نے شرکت کی, جس میں ترقی سے جڑے مسائل پر تحقیق پیش کی گئی. جنوبی ایشیا کے مسائل, ماحولیاتی تبدیلی اور توانائی کے مسائل پر بھی گفتگو کی گئی. ماہرین نے بتایا کہ بڑھتا درجہ حرارت اور بجلی کے بڑھتے نرخ غریب طبقے کے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں. معلومات کے بہتر تبادلے سے خواتین کی شمولیت کو بڑھایا جا سکتا ہے, جبکہ تعلیم اور صحت معاشرے کے لیے انتہائی اہم ہے. کانفرنس میں ممبر ایف بی آر حامد عتیق سرور, چیئرپرسن NCSWM لیلا اظہر, CEO PSDF احمد خان, صدر CERP معروف اے سید, پروفیسر ڈاکٹر عمران رسول سمیت دیگر نے خطاب کیا. ٹیکس اصلاحات اور تشدد پر ہونے والی تحقیق بھی زیر بحث آئی. کیمرامین علی نعمان کے ہمراہ عمران یونس, سٹی 42. کہ بابو صابو اور طلعت پاک میں سیلاب متاثرین کی امداد اور ریلیف کے لیے تقریب. چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود نے 500 متاثرہ خاندانوں میں راشن تقسیم کیا. وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی راشد نصر اللہ بھی شریک ہوئے. تقریب میں سیلاب متاثرین کو آٹا, گھی, چاول, چینی, دالیں, نمک اور کمبل فراہم کیے گئے. 500 سے زائد خاندانوں میں ریلیف راشن بیگ تقسیم کیے گئے. تقریب سے خطاب میں چیئرمین پرائم منسٹر یوتھ پروگرام رانا مشہود کا کہنا تھا کہ لیگی قیادت کی جانب سے متاثرین کے نقصانات کا تخمینہ لگا کر ازالہ کیا جائے گا. ڈور آف اویئرنیس ایجوکیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پیش. ڈور آف اویئرنیس کی جانب سے علی پور میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا. چیئرپرسن روبا ہمایوں کی زیر سرپرستی امدادی سامان روانہ کیا. ڈور آف اویئرنیس کی جانب سے علی پور میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ ہے اور راشن, ٹینٹ, کپڑے, واٹر کولر اور اشیاء خورنوش سمیت ضروریات زندگی کا بنیادی سامان روانہ کیا گیا. نشاد ہوٹل گلبرگ میں فارچون 4 اور بن غاتی کے اشتراک سے دبئی پراپرٹی ایکسپو کا انعقاد ہوا. شرکاء کو دبئی میں محفوظ اور بہترین سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا گیا. بیرون ملک سرمایہ کاری کے خواہش مند افراد کے لیے سنہری موقع. فارچون 4 اور بن گاتی کے اشتراک سے نشاد ہوٹل گلبرگ میں CEO فارچون 4 اشفاق پاٹھک کی ہدایت پر دبئی پراپرٹی ایکسپو کا انعقاد کیا گیا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان فارچون 4 عدیل پاٹھک نے اظہار خیال کیا. یہاں پر ایکسپو لگانے کا لوگوں کو کلیئر کرنا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دبئی میں انویسٹ کرنا اور یہ کرنا بہت مشکل کام ہے, بٹ اس کو اب دبئی گورنمنٹ نے اتنا ایزی کر لیا ہے اور اتنے تو لوگوں میں جو اویئرنیس ہے نا اس کو کلیئر کے لیے ہم لوگ ادھر آئے ہیں. فارچون 4 نمائندگان نے دبئی میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر بات کی. میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جہاں دنیا بھر کے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہمارے اپنے پاکستانی بھی انویسٹ کریں. اس لیے ہم یہاں پہ دبئی پراپرٹی ایکسپو لے کر آئے ہیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو گائیڈ کریں کہ وہ وہاں پہ کس طرح انویسٹ کر سکتے ہیں, کس طرح اپنے پیسے کو ڈبل بنا سکتے ہیں. یہ فارچون 4 نے رکھا ہے وتھ بنگاٹی, تو اس میں دبئی میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہے جو کہ نئی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز آپ کو ملیں گی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان دا نیئر فیوچر دبئی ول بی دا پرفیکٹ پلیس فار ریٹرن آن انویسٹمنٹس. تو اس کے حوالے سے ہم نے یہ رکھا ہے اینڈ اٹس اے گڈ چانس فار پیپل ٹو انویسٹ ان دبئی. بن گاتی کے نمائندے ثاقب ہاشمی نے رہائشی پروجیکٹس پر روشنی ڈالی. اگر آپ ڈیولپر کی بات کریں تو وی آر دا اسٹرانگیسٹ ڈیولپر اوور دیئر اینڈ وی آر ریپرزینٹنگ یو اوور ہیئر ان پاکستان لاہور. And we are doing a very good road show. It's an amazing time we are doing it over here. And if we'll talk about the opportunities that we are bringing it to you over here, it's amazing. So you can invest
anytime over there, and that's some booming market, so you'll get a lot of opportunities over there after getting a golden visa as well. प्रॉपर्टी कंसल्टेंट अनस नंथानी, शुजा अहमद समेत दीगर ने शिरकत की और शुरका को सरमायाकारी के हवाले से आगाही फराहम की। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अरबाज खान, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा ब्यूटी एशिया एक्सपो का इनेकाद किया गया। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने शुराकों को मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, जिद्दत समेत दीगर मौज़ूआत के बारे में आगाही दी। बदलती हुई खूबसूरती के रुझानात और प्रोडक्ट्स में जिद्दत के हवाले से एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा ब्यूटी एशिया एक्सपो मुनक्किद की गई। स्कूल बैलेंस, फाइजा ब्यूटी करीम समेत 40 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की। शुरा को टेस्टर्स, डिस्काउंट्स, पैम्फलेट्स समेत दीगर रहनुमाई फराहम की गई। शुरा ने एक्सपो सेंटर के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया और आइंदा भी ऐसे एक्सपो के इनेकाद की ख्वाहिश का इज़हार किया। रेजिंग इमोशनली हेल्थी जनरेशन के मौजू पर सेशन हुआ। कंस्ट्रक्टिव थिंकर्स नेटवर्क ने सेशन का एहतमाम किया। मुकर्ररीन ने वालिदैन और असासा के किरदार पर जोर दिया। यूफोन बिल्डिंग गुलबर्ग में रेजिंग इमोशनली हेल्थी जनरेशन के उन्वान से सेशन हुआ है। तकरीब में असासा और वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। एजुकेशन फ्यूचरिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट फ़हीम नकवी ने बच्चों की नफ्सियात और असासा के किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की। शायरा, मुसन्निफ़ा और ब्रॉडकास्टर राबिया रहमान ने वालिदैन के किरदार पर रोशनी डाली। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।